السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 80 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے پیغمبروں کو۔ یہ اس سورت کا چوتھا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب اصحاب الحجر کا ذکر ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ہجر ایک ہی تھے، اور بعض کے نزدیک یہ دو قومیں تھیں جن کی طرف ان کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو دی تھیں اپنی بہت سی نشانیاں، پس وہ اس سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ کریدتے تھے پہاڑوں سے گھر امن والے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امن کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے پہلے دیکھا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کس طرح سے ہلاک ہوئیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں کو تراش ڈالا اور ان میں اپنے گھر بنا لیے امن حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی بے خوفی کے ساتھ ان پہاڑوں کو کھرچ کر اپنا گھر بنا لیتے تھے، یعنی کسی قسم کا ان کو ڈر اور خوف نہیں تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح ہوتے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کو نہ بچایا اس چیز نے جو وہ کرتے تھے یا کماتے تھے۔ یعنی ان تمام قوموں کی جو مشترکہ بیماری تھی، مشترکہ گناہ تھا، وہ شرک تھا۔ اس کے علاوہ ہر قوم کسی نہ کسی بڑے گناہ کے اندر شریک تھی، مصروف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہلاک کیا تو پھر ان کے عمل، ان کی وہ اپنے شرک کے مطابق نیکیاں اور ان کے وہ بت جن کو وہ پوجتے تھے، کوئی بھی ان کے کام نہ آئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی یہ سب کچھ کھیل تماشا نہیں کہ انسان آئے اور کھیل کے کھا پی کے دنیا سے چلا جائے، بلکہ ان ارض و سماوات اور وما فیہما کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے اس ارض و سماوات میں رہ کر میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آ جانے والی ہے، پس درگزر کریں آپ درگزر کرنا اچھے طریقے سے۔ یعنی ایک تو وہ قیامت کبریٰ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی اس کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ ارض و سماوات، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے سب اس سے پہلے مٹ جائیں گے۔ اور ایک ہے انسان کی اپنی قیامت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ سورت مکی ہے۔ مکی ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے ظلم و ستم پر درگزر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم تو نازل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ درگزر کیجئے یہاں تک کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ بہت اچھی طرح سے پیدا کرنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس نے ہر چیز کو جس طرح وہ چاہیے تھی اسی طرح اس کی تخلیق کی ہے، اور انسان مسلمان ہوں یا کافر ان کے لیے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق دی ہے ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہاں 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی کے بارے میں اختلاف بعض علماء نے کیا ہے کہ یہ کون سی آیتیں ہیں۔ بعض نے 7 سورتیں مراد لی ہیں، لیکن حدیث میں بالکل واضح لفظوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو کہا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن عظیم سکھاؤں گا،
تو جب وہ مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ یعنی یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں، اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، اور ان صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم کے بدلے آپ کو اس نعمت کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے آپ کو یہ 7 آیتیں دی ہیں جو بہت ہی بڑی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ قرآن والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر اپنی خوشی رکھیں، اسی پر خوش رہیں، کیونکہ جو چیز کافر جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور نہ بڑھیں آپ کی آنکھیں اس چیز کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ہے اس کے ساتھ مختلف جوڑوں کو ان میں سے۔ ازواج یعنی زوج کا مطلب میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کو زوج کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر ازواج کہا جاتا ہے۔ کہ کافروں کے جوڑے، ان جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ناز و نعمتیں اور آسائش اور سہولتیں بہت کچھ دیا ہے، تو آپ ان کی طرف تعجب کی نظر سے نہ دیکھیں کہ اگر یہ نافرمان ہیں تو پھر ان کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے دی ہوئی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمگین نہ ہو جائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا لیجئے اپنے پہلو کو مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے آپ نرم ہو جائیے، انہی کی طرف توجہ کیجئے، اور کافروں کے معاملات پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان بھی بعض اوقات یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص نمازی ہے اور ایک بے نماز ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نمازی بندہ زیادہ پریشانیوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ بے نماز وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ بہت سی خوشیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، وہ ٹھیک ہے یا میں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے اوپر یہ جو چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مومن کی نیکیوں کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور دنیا پر اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ دیتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے دے دیتا ہے، جبکہ کافر کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ کافروں کی آسائش اور ان کی نعمتوں پر توجہ نہ کریں، بلکہ اپنے لوگوں کو دیکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں ظاہری طور پر، یعنی بالکل علی الاعلان میں لوگوں کو جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے نازل کیا تھا کتابوں کو تقسیم کرنے والی قوموں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن مجید کو بھی ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کو بھی مختلف حصوں میں، جزوں میں بدل دیا، تقسیم کر دیا۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک قرآن سے مراد ان کی اپنی کتابیں ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں سے مختلف گروہوں کو تشکیل دیا، ہر گروہ نے اپنی پسند کے مسئلے 4 پکڑے اور اپنی ایک جماعت بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 جماعتوں میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، تو پھر نجات پانے والے ان میں سے کون ہیں؟ فرمایا کہ نجات پانے والا ایک ہی فرقہ ہے، اور وہ فرقہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور میرے راستے کو اپناتا ہے۔ وہ فرقہ یعنی جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے وہ نجات پانے والا ہے، باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، ضرور ہم ان سب سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ یعنی مخلوقات کی کثرت کے باوجود ایک بھی فرد سوالات سے بچ نہیں پائے گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے قدم میدان حشر میں ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس بیان کیجئے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اعراض کر لیجئے مشرکین سے، یعنی ان کی تکلیفوں پر توجہ کر کے اور پریشان ہو کر اپنا وقت اور اپنی صحت کو ضائع نہ کیجئے، بلکہ آپ ان سے اعراض کر لیں۔ یہ جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں آپ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن آپ بالکل ان پر توجہ نہ دیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو ان مذاق کرنے والوں سے، یعنی یہ لوگ جو نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو سزائیں دے کر، صحابہ کرام کو تکلیفیں دے کر پھر ہنستے تھے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، فرمایا ہم ان سے آپ کو بچا لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی بہت جلدی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا خیال غلط تھا اور یہ خسارے میں رہے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اس پریشانی کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جو بندہ دنیا میں کسی بھی وجہ سے تنگ ہے، شوہر سے، بیوی سے، اولاد سے، رزق سے، اپنی صحت سے، اپنے حالات سے، تو اس کے لیے یہاں بہترین سبق ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سجدے کرے، یعنی کثرت سے نوافل اور نماز پڑھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ چوتھی چیز، یعنی ایک ہے تسبیح بیان کرنا، ایک ہے اللہ کی حمد بیان کرنا، اور ایک ہے نمازوں کو کثرت سے پڑھنا، اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادت کرتا رہے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقینی بات، یعنی موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک حوصلہ پیدا کر دے گا، یا اس کی مشکلات کو ٹال دے گا، یا پھر اس پر آنے والی مشکلات کا اس کو بہترین اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، دنیا کی سوچوں کو کم کر کے، دنیا کے فکر کم کر کے، دنیا کی تیاری کو گھٹا کر آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔